کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم سب ایسے مہینے میں دن گزار رہے ہیں جو مہینہ بہت ہی بابرکت ہے۔ نسبت کے اعتبار سے میں آپ کو ایک مثال دوں، اینٹ ہے پتھر پہ، راستے پہ، کسی مکان میں، سب کی اہمیت الگ ہے۔ ایک اینٹ ہے جو بیت الخلاء میں لگی ہوئی ہے، ایک اینٹ ہے جو سڑک پہ لگی ہوئی ہے، ایک اینٹ ہے کسی عمارت میں لگی ہوئی ہے، وہی ایک اینٹ ہے جو بیت اللہ میں لگی ہوئی ہے، مسجد میں لگی ہوئی ہے۔ اینٹ تو وہی ہے، لیکن نسبت اور لگاؤ کی وجہ سے اس اینٹ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ راستے پہ جو اینٹ ہے، ہم اپنے پاؤں کی گندگی رگڑ کے چھڑا لیتے ہیں، وہی اینٹ مسجد میں لگی ہوئی ہے، مگر مسجد میں اگر گندگی لگے تو پاؤں کیا آدمی ہاتھ اور کپڑے سے اس اینٹ کی صفائی کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی نسبت خانے خدا سے لگی ہوئی ہے۔ ایسے ہی 12 مہینے کے سال ہوتے ہیں، ہر مہینہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، ہر مہینے کی الگ ایک خصوصیت ہے، مگر اس مہینے کی خصوصیت اپنی طرف نسبت اس ذات گرامی نے کیا ہے جس ذات گرامی کے خاطر ساری کائنات بنائی گئی، جو ذات گرامی فرشتوں سے بھی افضل، وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان و شہری، یہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ جس مہینے کی نسبت آقا مدنی اپنی طرف کر لے تو پھر اس مہینے کا پوچھنا ہی کیا ہے۔ آج ایک مثال اور بھی، وارڈ ممبر الیکشن میں جیتتا ہے اور کسی فارم پہ وہ دستخط کر دیتا ہے مکھیا کے ہاں، مکھیا جی دستخط کر دیتے ہیں پرمکھ کے ہاں، پرمکھ دستخط کر دیتا ہے BDO کے ہاں، لیکن نسبت ایسی ہے کہ اس کے درخواست میں وارڈ ممبر، مکھیا، سمیتی یا کوئی ایسے ہی عہدیدار کی دستخط ہے، اگر وہ APL والا بھی ہے تو اس کا BPL کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ نسبت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی نسبت اپنے طرف کیا اور کہا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک جگہ اور حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان میں میرے لیے برکت عطا فرما، وبلغنا فی رمضان، اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ یہ مہینہ ایسی نسبت اس مہینے کی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف نسبت کیا ہے۔ اس مہینے کی دوسری خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں، اللہ رب العزت کی تجلی، اللہ رب العزت کی جانب سے مغفرتیں ہر دن، ہر منٹ، ہر سیکنڈ بندوں پہ عنایت ہوتی رہتی ہے، مگر اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے جو اللہ نے ہم سب کو عطا کیا ہے صرف اس بنا پر کہ محض اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اور اس میں مغفرت، توبہ قبول، گناہوں کی معافی، دعاؤں کا سننا،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کانت لیلۃ من نصف شعبان، کہ جب شعبان 15 شعبان کی رات آ جائے تو قوموا لیلہا، اس رات میں کھڑے رہا کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ کھڑے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں اللہ کی عبادت کرو۔ کوئی خاص عبادت نہیں ہے، مگر عبادت کرنا ہے، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، چاہے وہ تسبیح کی شکل میں ہو، چاہے تلاوت کی شکل میں ہو، چاہے دعا کی شکل میں ہو یا نماز کی شکل میں ہو، لیکن عبادت کر کے اس رات کو گزارنا ہے۔ ایک اور روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتت لیلۃ من نصف شعبان، کہ جب شعبان کی 15 کی رات آ جاتی ہے، ان اللہ ينزل من السماء الى سماء الدنیا، اللہ تعالیٰ اوپر کے آسمان سے نیچے زمین دنیاوی آسمان پر تشریف فرما ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من مستغفر، اے میرے بندو جو سوئے ہوئے ہو، جو کسی غفلت میں ہو، جو کسی اور چیزوں میں مشغول ہو، گناہوں میں، لذتوں میں، شہوتوں میں، الا من مستغفر، کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے، کوئی مجھ سے معافی کا چاہنے والا ہے، آج مجھ سے معافی چاہ لو فاغفر لہ، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ دوسرا اعلان یہ فرماتے ہیں الا من مبتل، کوئی مقدمہ میں پھنسا ہوا ہے، کسی کے اولاد کی نسبت نہیں ہو رہی ہے، کسی کی کمائی میں برکت نہیں ہے، کسی کو صحت نہیں مل رہی ہے، کسی کی اولاد نیک نہیں بن رہی ہے، کوئی اور مصیبتوں میں مبتلا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں الا من مبتل فوافی، کوئی ہے مصیبت میں مبتلا، کوئی ہے پریشانی میں مبتلا، فوافی، آج میں اس کو امن دوں گا، آج میں اس کو چین دوں گا، آج میں اس کو عافیت دوں گا، آج میں اس کو آرام دوں گا۔ آگے فرماتے ہیں الا من مسترزق، خوب کما رہے ہو، برکت نہیں ہوتی، خوب پیسہ ساتھ میں ہے، کام نہیں بن پاتا ہے، تنگی ہے، غریبی ہے، مفلسی ہے، الا من مسترزق فارزق لہ، کوئی ہے ایسا جو مجھ سے روزی طلب کرے، مجھ سے دولت مانگے، مجھ سے مالداری مانگے، فارزق لہ، میں اس کو عطا کروں گا۔ یہ رات آج کی رات ہے۔ ایک جگہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبرائیل علیہ السلام، میرے پاس ابھی ابھی جبرائیل آئے، فقال جبرائیل علیہ السلام نے کہا هذه اللیلہ لیلۃ من نصف شعبان، اے اللہ کے رسول یہ آج کی رات شعبان کی 15 کی رات ہے، وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ بے شمار بندوں کی مغفرت فرمائے گا، اور بے شمار کی تعداد، مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعدد شعور غنم کلب، کہ بنی کلب ایک خاندان ہے عرب میں جس کا کاروبار تھا، جس کی تجارت تھی، بکریوں کا پالنا، اس کو بیچنا، ایک بکری کے بدن میں کتنے بال ہوں گے انسان گن نہیں سکتا ہے۔ بنی کلب حدیث میں لفظ ہے، بنی کلب کا مطلب ہوا پورے خاندان کی بکریاں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ، آج اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنے گنہگاروں کو چھٹکارا دیں گے، معاف فرمائیں گے، بعدد شعور غنم کلب، کہ بنی کلب کے بکریوں کے بدن میں جتنا بال تھا اس بال سے زیادہ آج 15 کی رات میں اللہ اپنے گنہگار بندوں کی مغفرت فرمائے گا۔
इल्ला, इस उम्मीद पे नहीं रहना है, इस उम्मीद पे नहीं रहना है। हदीस शरीफ में मुख्तलिफ जगह पे जिक्र है, इल्ला मुशरिक, आज की रात मुशरिक भी मग़फ़िरत से महरूम रहेगा। आज की रात हुकूकुल वालिदैन, माँ बाप का नाफरमान भी मग़फ़िरत से महरूम रहेगा। क़ौलुज़्ज़ूर, झूठी गवाही देने वाला आज की रात मग़फ़िरत से महरूम रहेगा। दाइमुल ख़मर, हमेशा शराब पीने वाला आज की रात मग़फ़िरत से महरूम रहेगा। इस्बालुल इज़ार, नौजवानों आप गौर करेंगे, आपका पाजामा, आपका पैंट, आपकी लुंगी, आपका लिबास टखने से नीचे रहता है। आप जितना देर टखने से नीचे पहने रहेंगे, गुनाह कबीरा का अज़ाब होता रहेगा। कितनी मनहूस चीज़ है, टखना से नीचे पहन के पूरे दिन आप चलें, गुनाह कबीरा आपके साथ साथ है। अगर आपने ये हरकत नहीं छोड़ी तो आज की रात में भी अल्लाह ताला मग़फ़िरत नहीं फरमाएगा। इसलिए माँ बाप के नाफरमान, अपने माँ बाप से माफ़ी मांग लीजिए, अपने माँ बाप को राज़ी कर लीजिए, अपने माँ बाप से दुआएं ले लीजिए। इस्बालुल इज़ार, टखने से नीचे कपड़े पहनने वाले, तौबा कर लीजिए, आज से मेरा टखना खुला रहेगा, आज से गुट्ठी मेरी खुली रहेगी, हम नीचे घिसेट कर लिबास नहीं पहनेंगे। दाइमुल ख़मर, शराब का पीने वाला, तौबा कर लीजिए कि आज से इंशाअल्लाह नहीं पिएंगे। और क़ौलुज़्ज़ूर, झूठी गवाही देने वाला, 500 रुपया, एक सेट कपड़ा, हम थे भी नहीं उस जगह जहाँ पे लड़ाई हो रही थी, कौन ज्यादा गाली दिया, किसके तरफ से मार पहल हुआ, हम थे भी नहीं, झूठी गवाही दे देते हैं। मेरे भाई, उम्मीद ये करते हैं कि हम पे अल्लाह का वही करम हो जाए, हमारे लिए अल्लाह वही माहौल पैदा कर दे। एक वक्त था जब 2 आदमी लड़ा करते थे, तीसरा बीच में छुड़ा के सुलह कराता था। आज मुसलमानों की हालत इतनी गिर गई कि 2 आदमी लड़ते हैं तो तीसरा सुलह तो नहीं कराएगा, लेकिन उसका वीडियो बना के वायरल कर देता है। ये मुसलमानों की आदत है। इसलिए मेरे भाई, आज जो रात आ रही है, उस रात में जागना है, बुलाना नहीं है कि चलो जागना है, कोई इज़्दिहाम नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं करना है, शौकिया। आज मेरा एक दोस्त मेरे घर आ जाए और उसको मालूम है कि मेरा दोस्त आने वाला है, हम सो जाएं, दोस्त घर पे आए, जंजीर खटखटा के चला जाए, दोस्ती रह सकती है, ताल्लुक बाकी रह सकता है? नहीं रहेगा। 1400 साल पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा आतत लैलत मिन निस्फ़ शाबान, कि जब शाबान की 15 की रात आती है, अल्लाह फरमाते हैं, अला मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िर लहू, कोई मग़फ़िरत चाहेगा आज मैं उसको माफ़ कर दूंगा। अला मिन मुब्तलिन फ़अवाफ़ी, कोई मुझसे परेशान हाल है, छुटकारा चाहे मैं उसको छुटकारा दे दूंगा। अला मिन मुस्तरज़िक़िन फ़अरज़ुक़ लहू, ये अल्लाह ऐलान करेगा सबसे निचले आसमान पे तशरीफ फरमा के, बंदा कैसा बदकिस्मत होगा कि आज की रात सोया रह जाएगा, बंदा कैसा बदकिस्मत होगा कि अल्लाह से मांगने से महरूम रह जाएगा। दूसरी बात ये, आज की रात में अल्लाह ताला तकदीरों का फैसला फरमाएगा। कई जगह हदीस में मुख्तलिफ जगह से है। लैलतुल क़द्र के बारे में तो कुरान मुक़द्दस में मुस्तकिल एक सूरत नाजिल हो गई, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। ये 27 रजब की बात है। और आज की रात में कुरान और हदीस में जब टकराव पैदा हो जाए तो हदीस पर भी अमल करना है,
قرآن پہ تو عمل کرنا ہی ہے۔ ہمارے محدثین حضرات، ہمارے فقہاء کرام نے، بڑے بڑے علماء کرام نے تطبیق یہ دیا ہے کہ آج کے رات میں تجویز پاس ہوتی ہے، بجٹ پاس ہوتا ہے، اور 27 رجب کو بالکل آرڈرشپ مل جاتا ہے کہ اب اس پہ عمل کرنا ہے۔ مسلمان، آج اللہ تقدیر لکھے گا کون 1 سال تک کیا کھائے گا، کیسا لباس پہنے گا، کون بیمار پڑے گا، کس کو عزت ملے گی، کس کو ذلت ملے گی، کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا آج کی رات میں۔ بہتر تو یہ ہے کہ اللہ جس وقت میرے قسمت کے بارے میں فیصلہ کر رہا ہو، اگر ہم نماز میں ہوں، اگر ہم دعا میں ہوں، اگر ہم تلاوت میں ہوں، اگر ہم آنکھوں سے آنسو گراتے ہوں، کیا اس کریم آقا سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ میری قسمت غلط لکھے گا؟ کیا اس سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ میرے قسمت میں ذلت لکھے گا؟ نہیں لکھے گا۔ اس لیے ہم عبادتوں میں گزاریں، روئیں، گر گرائیں۔ اللہ تو اتنا کریم ذات ہے، اللہ تو اتنا بابرکت ذات ہے کہ جب وہ معاف کرنے پہ آتا ہے، گناہ ہوگا، ہم بندے ہیں، کیوں نہیں ہوگا؟ گناہ ہونا کوئی بعید نہیں ہے، لیکن گناہوں پہ اڑ جانا یہ ظلم ہے۔ اللہ جب معاف کرنے پہ آتے ہیں، فرشتے اعتراض کرتے ہیں، سنیے گا، فرشتے اعتراض کرتے ہیں، یا اللہ آپ اس کو معاف کر رہے ہیں، یہ پچھلی دفعہ بھی وعدہ کیا تھا، پھر یہ گناہ کیا ہے، پھر آپ معاف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس فرشتے سے، چلو جی صحیح، کم سے کم میرے بندے کو اتنی تو امید ہے کہ معاف کرنے والا۔ اللہ فرمائے گا کہ میرے بندے کو یہ امید تو ہے کہ ہم کتنا یہ گناہ کر لیں، لیکن معاف کرنے والا کبھی اکتا نہیں سکتا۔ اس لیے میرے بھائی، ہم کو نا امید نہیں ہونا ہے، خوب گناہ ہے میرے پاس، بھرا پڑا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو، گنہگار کو ہے، اس آیت میں گنہگار کو خطاب ہے۔ ہم تو اپنے بیٹے کو بھی کہہ دیتے ہیں جب تکلیف ہوتی ہے، جاؤ تم میرے نطفے سے نہیں، جاؤ ہم نے تم کو پیدا ہی نہیں کیا، ماں کہتی ہے دودھ بھی نہیں بخشیں گے۔ اور اللہ پاک اس آیت میں اپنے گنہگار بندوں کو کہہ رہا، یا عبادی، اے میرے بندے۔ یہ میرا بہت پیارا جملہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو، وہ جو اپنے اوپر ظلم کیا، نماز چھوڑ کے، شراب پی کر، جوا کھیل کر، ماں باپ کو ستا کر، اور کسی ڈھنگ سے گناہوں میں، آگے کیا فرمایا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا۔ تم لوگ گنہگار ہو، زمین آسمان تمہارے گناہوں سے بھر جائے، لیکن اللہ کی مغفرت کبھی اکتا نہیں سکتی ہے۔ بنی اسرائیل کے زمانے کا قصہ ہے، ایک شخص کا نام تھا کفل، بہت گنہگار، روزانہ شراب پینا، روزانہ لڑکیوں سے زنا کرنا، روزانہ ایک لڑکی منگواتا۔ ایک دن اتفاق سے پورے علاقہ اس پہ تھو تھو کرتے تھے، پورے علاقہ اس پہ لعنت کرتے تھے۔ کفل نام کا آدمی تھا۔ ایک دن ایک لڑکی کو لایا، 60 دینار، اس وقت میں ابھی تقریباً 12 لاکھ ہوگا، ایک رات کے لیے۔ لڑکی آئی، کمرے میں بند ہو گئی، قابو پا لیا، لڑکی رونے لگی۔ کفل نے کہا، تم کیوں رو رہے ہو؟ ہم نے زبردستی بھی نہیں کیا ہے، پیسے پہ معاہدہ ہوا ہے،
معاملہ طے ہو چکا ہے، اب رونے کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا، اس کفل نے، کہ میں کوئی طوائف نہیں ہوں، میں کوئی پیشہ ور نہیں ہوں، میں کوئی اور دوسرے ڈھنگ کی نہیں ہوں، بس میرے اور میرے بچوں کی بھوک نے اس کام پہ ابھار دیا۔ اتنا سنا، کفل اس کو چھوڑ دیا، جو پیسہ دیا تھا وہ بھی چلا گیا اور آئندہ کے لیے توبہ کر لیا۔ جانتے ہیں اس وقت کے جو نبی تھے ان کو الہام ہوا کہ میرا ایک بندہ مرا پڑا ہوا ہے، تم جا کے اس کے جنازے کی نماز پڑھ دو۔ یہ ہے توبہ۔ ہم توبہ کریں گے، ہم اللہ سے مانگیں گے، ہم روئیں گے، گر گرائیں گے۔ کوئی خاص عبادت نہیں ہے، یہ بعض کتابوں میں چند رکعت نفل، چند تسبیحات، یہ کچھ اس کی اصل نہیں ہے، بلکہ عبادت کر کے گزار دینا ہے، چاہے وہ نفلی نماز ہو، تہجد کی شکل میں ہو، تلاوت کی شکل میں ہو۔ وہ بعض بزرگوں کا یہ عمل ہے آسانی کے لیے کہ اپنے مریدین حضرات کو بتلایا کہ 12 رکعت پڑھ لو، اتنا دفعہ تیسرا کلمہ پڑھ لو، اتنی صورتیں پڑھ لو، ہر رکعت میں 3 دفعہ قل واللہ، یا پہلی رکعت میں 12 دفعہ قل واللہ۔ یہ اس کے آسانی کے لیے ہے، اب وہ بات نہیں ہے۔ ہم کو کسی نہ کسی ڈھنگ سے عبادت میں گزارنا ہے۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھ لی جائے، سب سے بہتر۔ تلاوت بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے، استغفار بھی کریں گے۔ صلاۃ التسبیح نماز ایسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے چچا، ایک نماز ایسی ہے، آپ سے اگر ہو سکے تو روزانہ 1 دفعہ پڑھ لیا کیجئے۔ میرے چچا، اگر روزانہ نہ ہو تو ہفتے میں 1 دفعہ پڑھ لیا کیجئے، اگر یہ بھی نہ ہو مہینے میں 1 دفعہ پڑھ لیجئے۔ میرے چچا، اگر یہ بھی نہ ہو سال میں 1 دفعہ پڑھ لیجئے، اگر یہ بھی نہ ہو میرے چچا تو کم سے کم پوری زندگی میں 1 دفعہ ضرور پڑھ لیجئے۔ یہ ہے صلاۃ التسبیح نماز۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک شخص نے پوچھا کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کے بارے میں کوئی صورت خاص ہے؟ انہوں نے فرمایا کوئی خاص صورت تو نہیں ہے، لیکن معمول یہ ہے پڑھنے کا کہ پہلی رکعت میں الہاکم التکاثر، دوسری رکعت میں سورہ والعصر، تیسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، چوتھی رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ یہ بہتر ہے پڑھنا۔ اس کا طریقہ یہ ہے، سارے لوگ دھیان سے سنیں گے، سارے لوگ 4 رکعت کی نیت باندھیں گے، 4 رکعت کی، اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، صرف ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اتنا پڑھنے کے بعد 15 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے۔ یہ طریقہ ہے، 15 دفعہ تیسرا کلمہ، اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمد شریف اور الہاکم التکاثر۔ جب یہ پڑھا ہو جائے تو رکوع میں جانے سے پہلے 10 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ کتنا ہو گیا؟ 15 10 25۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، سبحان ربی العظیم پڑھنے سے پہلے 10 دفعہ پڑھ لیں گے۔ کتنا ہو گیا؟ 35۔ رکوع سے اٹھ کے کھڑے ہوں گے، اس میں 10 دفعہ پڑھیں گے۔ کتنا ہو گیا؟ 45۔ سجدہ میں جائیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے سے پہلے 10 دفعہ پڑھ لیں گے۔ کتنا ہو گیا؟ 55۔ سجدہ سے اٹھیں گے، 2 سجدے کے بیچ میں 10 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے۔ کتنا ہو گیا؟ 65۔ دوسرے سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے سے پہلے 10 دفعہ پڑھ لیں گے۔ کتنا ہو گیا؟ 75۔ اسی طریقے سے ہر رکعت میں 75 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔
قبرستان اس رات میں جانے کا ثبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک دفعہ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ کے بستر پر سوئے ہوئے تھے، حضرت عائشہ کی آنکھ لگ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع گئے، مردوں کو بخشا۔ اتنے ہی ثبوت ہیں۔ یہ ٹولی بنا کے، ہجوم بنا کے، قبرستان میں جا کے بیٹھ کے قرآن پڑھنا، یہ سب غلط ہے۔ اپنے اپنے سہولت کے اعتبار سے جائیں گے، اور وہ بھی کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، مستحب ہے، اس کو اتنا ہی درجہ دینا ہے۔ اگر کوئی چلا جائے بہت بہتر، اگر کوئی نہ جائے اس کو ملامت بھی نہیں کر سکتے ہیں، اس کو طعنہ بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ شعبان کے بارے میں اتنی ہی باتیں صحیح اور اصل ہیں کہ اس رات میں جاگنا ہے، عبادت کر کے مانگنا ہے، اللہ سے رونا ہے، توبہ کرنا ہے، گر گرانا ہے، اور آئندہ کے لیے اللہ سے وعدہ کرنا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے، ہم پورے چرچا کرتے ہیں، ہمارا مذہب بالکل ٹھوس اور اچھا مذہب ہے، ہمارا دین صحیح ہے، ہماری کتاب صحیح ہے، پرچار کرتے ہیں، لیکن کیا یہ افسوس کا مقام نہیں کہ ہم پرچار کرتے ہیں میرا اسلام بہت اچھا، میرا قرآن بہت اچھا، میرا نبی بہت اچھا، میرا اللہ بہت اچھا، میرا دین بہت اچھا، میرا عقیدہ بھی ہے، لیکن اس اچھائی سے ہم اپنے آپ کو نہیں بدل سکے تو ہم دوسروں کو کیا بدل سکتے ہیں؟ اس لیے جہاں میرا عقیدہ ہے اچھائی کا، پہلے اپنے آپ کو اچھا بننا ہے، پہلے اپنے آپ کو بدلاؤ لانا ہے، پہلے اپنے آپ کو اس میں تبدیلی لانی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، دعا کرنا ہے، رونا ہے، گر گرانا ہے، کوئی بعید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جب دینے پہ آتے ہیں تو پھر پوچھنا ہی کیا۔ زازان نامی ایک شخص تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں گویا تھا، گاتا تھا، گا بجا کے پیسہ وصولتا تھا، بوڑھا ہو گیا، آواز پھٹ گئی، سانس ساتھ نہیں دیتی تھی، اب کیا کرتا؟ کھانے پہ آفت آ گئی، وہ جنت البقیع کے ایک جھاڑی میں جا کے چھپ گیا اور اللہ سے کہنے لگا، یا اللہ تیرے نزدیک تو آواز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تیرے نزدیک تو رنگ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تیرے نزدیک تو حسب نسب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو بس یہ دیکھتا ہے کہ تعلق بندہ میرا ہے، ہمیں بھوک لگی ہے، ہمارے پاس کھانا نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام ہوا کہ میرا ایک بندہ جھاڑی میں بیٹھ کے رو رہا ہے، جاؤ اس کی خبر گیری لو۔ یہ ہے توبہ۔ اس لیے ہم آج کی رات میں توبہ کریں گے، صحیح دل سے اللہ سے وعدہ کریں گے، اور اپنے لیے بھی، اپنے تمام امت مسلمہ کے لیے بھی، اپنے آبرو عزت کے لیے، اپنے دین ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کریں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رسم ہے، فضول ہے، واہیات ہیں، جیسے جگہ جگہ بتیوں کا اہتمام کرنا غلط ہے۔ اچھا کھانا پکانا سب دن صحیح ہے، لیکن آج کی تاریخ میں یہ نسبت دے کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے، یہ سراسر نبی پہ الزام ہے، تہمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، کان یحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلوا، حلوا لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز پسند تھی ہمیشہ۔ لوگوں نے اس کو بدل کے شب برات میں کھینچ کے لے آیا ہے اور اس کو حلوہ بنا دیا ہے۔ کچھ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا تھا۔ ایک تو اس کا ثبوت بھی نہیں، اگر مان بھی لی جائے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، صحیح ہے، آپ نے حلوہ کھایا تھا،
مان لیا جائے کب کھایا، کیسا کھایا۔ آج تو ذرا سا دانت میں درد کا احساس ہوتا ہے تو کھچڑی کھاتے ہیں، دال دودھ میں روٹی مہین سے ملا کے کھاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور وہ میرے جیسا حلوہ جس کو ہتھوڑی سے توڑا جائے، ایسے حلوہ پکتا ہے، ٹائٹ پکتا، تو نبی صاحب کیسے کھائے ہوں گے؟ اور وہ بھی غزوہ احد شوال کا مہینہ، عید کے مہینے میں 3 ہجری میں غزوہ احد 13 شوال کو پیش آیا ہے، اور یہ 10واں مہینہ ہے یا 11واں ہے۔ شوال عید کے بعد سے یہ 11واں ہے، رمضان میں 12 پور جائے گا شوال سے اگر جوڑیں گے تو دندان مبارک شہید ہوئے شوال میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دانت کی تکلیف کی وجہ سے حلوہ 10 مہینے کے بعد شعبان میں کھایا۔ یہ آج کے عورتوں میں بہت سارے مولوی ہوں گے، مردوں میں بھی ہوں گے، جو دلیل دیتے ہیں مارے گھٹنا پھوٹے سر، تکلیف ہوئی شوال میں اور حلوہ کھاتے ہیں شعبان میں، فضول ہیں، آپ کھائیں صحیح ہے، اور پھر کیا ضروری ہے کہ آج ہی کے دن میں کھانا اور نبی پہ تہمت دے کے کھانا، نبی پہ الزام لگا کے کھانا۔ من حدث کذبا متعمدا، ایسی کوئی حدیث ہے کہ جس نے میرے جانب کسی جھوٹی بات کی نسبت کیا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہیں کرنا ہے، اور فضول رسموں سے بچنا ہے، اپنے آپ کی اصلاح کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، آئندہ کے لیے توبہ کرنا ہے، اور پورے جو ہم اپنی مسجد میں قبرستان آتے جاتے جو چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں یہ اصول کے خلاف ہے، اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات میں ہم سب کو عبادت کی توفیق دے دے۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات میں جتنے اچھے فیصلے فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اس لسٹ اور فہرست میں ہم سب کو شامل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آج جتنے گنہگار بندوں کی مغفرت فرمائے گا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس مغفرت میں شامل فرما دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا پیارا نبی، کتنا پیارا نبی، ساری